بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب چیف منسٹر صاحب، آپ کو، گورنر صاحب، منسٹرز، ممبر پارلیمنٹ، فیڈرل منسٹر بھی، اور ہمارے جو سارے صوبائی منسٹرز بیٹھے اور ممبرز پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، دیکھیں جب میں نے پارٹی 25 سال پہلے شروع کی تو ہمارا جو نصب العین تھا، جو ہمارا منشور تب تھا، اس میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، جو کہ پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن میں جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جب پاکستان کے اوپر جو اپنی ویژن دی کہ یہ ملک کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا اسلامی فلاحی ریاست۔ اور جب بھی مسلمان اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا 25 سال سے یہ سٹرگل تھی، اور میری کوشش تھی کہ جب بھی اللہ نے یہ موقع دیا تو میں بجائے یہ کہ جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے پاکستان کو یا لاہور کو پیرس بنا دیں گے، ہمارا ہمیشہ قبلہ ایک ہی تھا کہ اس ملک کو ہم نے جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، ہم نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے۔ تو جب ہمیں پختونخوا کی حکومت ملی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، طاقتور گورنمنٹ نہیں تھی، اور سب نے یہ کہا شروع میں مجھے کہ یہ آپ حکومت لے ہی نہ، کیونکہ بڑا مشکل ہے کولیشن گورنمنٹ کو چلانا۔ تو میں تو اس وقت انجرڈ تھا، تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ ایڈوائز لی کہ آپ کی بڑا مشکل ہوگا حکومت چلانا، اور پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ ہی باری دیتے ہیں، دوسری باری نہیں دیتے وہ، تو آپ کو ویسی ایک باری کے بعد آپ کی ساری سٹرگل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پختونخوا کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، تو جب 2018 کا الیکشن آیا تو ساری دنیا کو ایک تعجب ہوا کہ ایک حکومت جو کہ کولیشن تھی وہ 2/3 اکثریت لے کے آ گئی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ذرا آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ میں نے سننا پڑا کہ جب ہماری حکومت آئی کے پی میں کہ جی یہ کدھر ہے نیا پختونخوا، ہر وقت ہمیں تانے دیے گئے، لیکن ووٹر نے آخر میں فیصلہ کیوں کیا؟ اور شعور رکھتے ہیں یہاں کے لوگ، زیادہ جمہوریت کا ذہن ہے اس طرف، پختونخوا کی طرف، کیونکہ آپ کا سوشل سسٹم ایسا ہے، جرگہ سسٹم ہے، ایک جمہوریت، سوچ جمہوری ہے لوگوں کی۔ تو کیوں انہوں نے 2/3 اکثریت دی؟ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ 2013 سے 2018 جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا۔ تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دی، کیونکہ ہمارے 5 سال میں سارے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ یہاں ہم نے غربت کو کم کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 2013 میں جب حکومت ملی تو سب سے زیادہ تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی۔ یہاں پولیس والوں کی بہت بڑی قربانی تھی، 500 پتہ نہیں 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے۔ وہ پولیس اپنے آپ کو بچاتی تھی، تو شہریوں کو کیا بچانا ہے؟ اور شروع میں تو یہاں کی پختونخوا کی کیبنٹ کو اگر آپ نے منسٹرز کو ملنا ہو تو وہ یہاں پشاور میں نہیں آپ کو ملتے تھے، وہ کسار مارکیٹ اسلام آباد میں ملتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ خوف تھا یہاں اس وقت۔ لیکن آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک ہو گیا، اور حکومت نے گورننس سسٹم بھی ٹھیک کر دی، اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ 30% لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملی۔ تو میں اس کے اوپر صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل صرف ایک وجہ سے بنایا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا، بڑی تکلیف میں تھی وہ، تو میں ایک ہاسپٹل گیا، میو ہاسپٹل میں، کینسر کے اسپیشلسٹ کو ملنے، تو ادھر مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے بھائی کو کینسر تھی، تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا شام بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا۔
تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اگر ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر، تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، وہ کم از کم ایک ایسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے۔ تب بھی جب ہاسپٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہیلتھ انشورنس، اور تب جب ہم نے کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ پختونخوا کے لوگوں کو جو نچلے طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا، اور 30% یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی کہ 30% لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلتھ انشورنس سے۔ اور اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور محمود خان میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دینی ہے، اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں اب 1 جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں کارڈ، ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن، اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی، سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے، لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا۔ محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو، اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے، دعائیں اس کی سنتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے شروع کیا، اور آپ کی وجہ سے پختونخوا میں گیا، اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا۔ گلگت بلتستان میں بھی، آزاد کشمیر میں، جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے وہاں سارے گھرانوں کو، ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں، کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمیم ہے، یہاں ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، پہلے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پھر مہنگائی آ گئی، پہلے کرونا آیا، بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، جس طرح ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نریندر مودی نے، تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے۔ اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہا گیا، 3 مہینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے، کسی نے کہا اس کے اوپر FIR کاٹ دو جو بھی کورونا سے مرتا ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا۔ لیکن آج میں اپنی ٹیم کو، جو NCOC میں ہماری ٹیم تھی، جس طرح ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا، سائنٹیفک فیصلے کیے، دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے، اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا ہے وہ پاکستان ہے۔ اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے، یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے، 190 ملکوں میں سے نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کرونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا۔ تو ہم وہاں سے نکلے، ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے، معیشت ابھی بھی نہیں ریکور کر رہی، جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے، جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ
اس کے نریندر موڈی جس طرح کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں. لیکن ایک کرونا کا ایک ایسا دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ بنا جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا. اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوئے کاروبار بند ہو گئے, ٹریولنگ بند ہو گئی, آپ نے دیکھا ایئرپورٹس بند ہو گئے. اس سے جو سپلائی چین ہے, سپلائی چین کا مطلب کہ جب کاروبار سے مثلا ایک ملک دوسرے ملک کو چیزیں بیچتا ہے وہ بند ہو گئی. تو اس سے جب سپلائی چین بند ہوئی چیزوں کی کمی ہو گئی, کمی ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس کا ہمیں بھی اثر پڑنا تھا. یعنی تیل جو تھا وہ دگنا ہو گیا 3-4 مہینے میں, کوئلہ دگنا ہو گیا, گیس دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی, گیس بلکہ کئی جگہ 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر جو گھی ہے 70-75% پاکستانی باہر سے امپورٹ کرتا ہے, وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا. تو اس کا اب کیا گورنمنٹ کرتی؟ ہم نے جتنی چیزیں پاکستان میں تھی ہم نے اپنی پورا زور لگا کے, میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے, ہم نے ان کی قیمتیں نیچے رکھی. لیکن جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اس کا ہم کیا کرتے؟ حالانکہ ہم نے پٹرول پہ, ڈیزل پہ, آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو سوائے وہ ملک جن کی اپنی پروڈکشن ہے ڈیزل کی, یعنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے, ان کے علاوہ پاکستان میں سب سے, باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سارے ٹیکسز نیچے لے آئے. صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن بہرحال مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں. تو ہم نے پھر 3 مہینے پہلے پلان بنایا کہ ہم اب کیسے لوگوں کا یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے ایک پلان بنایا, یہ جو احساس راشن ہے, ہم نے 120 ارب روپے اس کے لیے نکالے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً آدھے اپنے خاندان پاکستان میں ان کو 30% کم پہ آٹا, گھی اور دالیں دی جائیں, تاکہ وہ یہ مشکل وقت جو ہے, جو ہمارے خیال میں یہ سردیاں بڑا مشکل وقت ہے, یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو تب تک کم از کم جو 3 چیزیں ایک غریب آدمی کے لیے ضروری ہیں, گھی, آٹا اور دالیں, اس میں 30% ان کو رعایت مل جائے. لہٰذا آج ہم یہ لانچ کر رہے ہیں احساس راشن, اور اس میں میں سب کو اپیل کرتا ہوں, اپنی ایم پیز, اپنے کارکنوں کو, کہ اپنے ضلعوں میں جائیں اور لوگوں کو رجسٹر کروائیں. جس نے رجسٹر نہیں کیا انہیں کہیں کہ جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے وہ رجسٹر کرے, تاکہ ان کو ہم شامل کریں اس میں. اور پھر جو کریانہ سٹورز ہیں جن کے ذریعے جدھر آٹا آپ کو اور یہ جو 3 چیزیں رعایت ملے گی, وہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائے نیشنل بینک کے ساتھ. اشتہار بھی ہمارے چل رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے کارکن, اپنے ایم پیز اس میں پوری طرح شرکت کریں, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ ان کو کم از کم, وہ جب مشکل میں ہیں تو جب آپ ان کو بتائیں گے تو کم از کم ہم تھوڑی سی ان کی مشکل کم کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام لانچ ہو رہا ہے, اور وہ شروع ہو رہا ہے پختونخوا سے اور پھر سارے پاکستان میں جا رہا ہے. وہ ہے کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کیا پروگرام ہے؟ اس میں ہم نے 2 کروڑ گھرانوں کو, ہم نے نہیں سوری 20 لاکھ ہے نا, 20 لاکھ خاندان, 20 لاکھ جو سب سے بیچارے نچلے کمزور طبقہ ہے, 20 لاکھ خاندانوں کو ہم ہر ایک خاندان کو 4 چیزیں دے رہے ہیں. ایک, سود کے بغیر قرضہ, 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اگر دیہات میں ہے تو اپنی کسان کے لیے کہ وہ اپنے ٹریکٹر پہ چیزیں خریدنے پہ لگا دے, بیج پہ لگا دے, جو بھی 5 لاکھ قرضہ اس کے لیے. اور شہروں کے لیے 5 لاکھ قرضہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی اپنی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے. پھر اس خاندان میں ایک گھر کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کو کوئی ہنر سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکے. پھر ایک
اسی خاندان کے اندر ایک گھر کے لیے قرضہ 27 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ ایک گھر بنانے کے لیے. اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ تو خیر ہم دے ہی رہے ہیں. تو یعنی کہ اس 20 لاکھ خاندانوں کو پوری پروٹیکشن دے تاکہ ان کو ہم اوپر اٹھا سکیں. میں یہ اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اتنا ہی پیسہ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے. اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس سے ہم بہت زیادہ الاؤنسز بڑھائیں. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ جب ہماری حکومت آئی تو جتنا بھی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا بھی ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آدھا اس میں سے پیسہ جو پچھلے انہیں قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. تو یعنی پہلے سال اگر ہم نے 4,000 ارب روپیہ اکٹھا کیا، پہلا سال ہمارا جو ٹیکس پہ، تو اس میں سے 2,000 ارب روپیہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، تو صرف 2,000 بچ گیا ہمارے لیے. اس بار ہم نے اس سے بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کا بھی آدھا چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں پہ اور سود ادا کرنے میں. لہٰذا جو ہمارے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ کم ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے، ہمارا ٹیکس بڑھ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا ملک جس طرح میں نے کہا صحیح راستے پہ نکل گیا ہے، تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا پہلی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو کے لیے الاؤنسز بڑھائیں، ان کے لیے اور ان کے سہولتیں دیں، ان کے لیے اور زندگی آسان کریں. اور ہم نے ایک اور جو بھی محمود خان نے بات کی اسکالرشپس کی، تو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اس وقت 63 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم. 47 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا اسکالرشپس کے لیے. 63 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور اس کا سسٹم میں بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے اسکالرشپ کے سسٹم میں میرٹ کے اوپر کئی نہیں دی جاتی تھیں. اب یہ مختلف ہیڈز میں اسکالرشپس مل رہی ہیں. مثلا رحمت للعالمین اسکالرشپس بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کی بھی اسکالرشپس ہیں، پختونخوا اپنی اسکالرشپس دے رہا ہے. وہ ساری جتنی بھی ہمارے صوبوں میں جدھر ہماری گورنمنٹ ہے سوائے سندھ کے، وہ ساری اسکالرشپس اب میں پرائم منسٹر آفس کے اندر اس کا ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں میرے آفس میں. اور اس میں پھر آن لائن ہم جو بھی اسکالرشپس لیں گے یا جو بھی کہنا چاہیں گے کہ جی ہم کرتے تھے ہمیں نہیں ملی، وہ ساری ایک پورا میرا آفس ہوگا جو صرف یہ دیکھے گا کہ اسکالرشپس میرٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. پھر ان بھی لوگوں کو، وہ نوجوان جو پڑھ رہے ہوں گے، اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ اپلائی کر سکیں گے ہمارے اس آن لائن کے اوپر کہ جی مجھے پڑھائی کے لیے اب اسکالرشپ چاہیے. تو ان کے سب کچھ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا، ڈیٹا میرا ادھر اکٹھا ہوگا. آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھیں گے میرٹ پہ ملی یا نہیں. اور پھر میں صوبوں کے ساتھ، سی ایم پنجاب کے ساتھ، سی ایم پختونخوا کے ساتھ، باقی جو ہمارے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہیں، آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر، ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ اسکالرشپس، اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرٹ کے اوپر دی جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کی جن کو ابھی تک اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی تھی. میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام، کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا، تو آپ یہ ساروں کو آرڈر، چیف منسٹر صاحب آپ سب کو کہیں، ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ لوگوں کو کہیں رجسٹر کریں، اس کے اوپر 8171 کے اوپر رجسٹر کریں، اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائیں، تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور رجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹ لیٹ سے لوگوں کو یہ 30%، 3 مین دالیں، گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن مل سکے گی.
آخر میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمتی سے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے، یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی تو 50 سال کے بعد اس ملک میں 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے، وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروارز بنائیں، پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں، ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں. تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی، جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی، دریاؤں کی، ہوا کی، پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں. ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے، آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ.